غدار نبی اس پاک وطن میں کیوں کر ہیں؟ غدار وطن غدار نبی اس پاک وطن میں کیوں کر ہیں؟ میں پوچھتا ہوں یار اس وطن میں خار چمن کیوں کر ہیں؟ ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنی الوہیت کے بعد سب سے عظیم منصب جو رکھا ہے وہ نبوت کا رکھا ہے۔ یہ نبوت عبادت زیادہ کرنے سے نہیں ملتی، یہ نبوت صدقہ و خیرات زیادہ کرنے سے نہیں ملتی، یہ نبوت رشتہ داری کے اندر اخوت اور صلہ رحمی کرنے سے نہیں ملتی، یہ نبوت زیادہ چلے کرنے پر نہیں ملتی، یہ نبوت زیادہ رب کے سامنے سجدہ کرنے سے نہیں ملتی، یہ نبوت اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، یہ نبوت اللہ تعالیٰ کی خاص انعام اور خاص نعمت ہوتی ہے جس انسان پر اللہ تعالیٰ کر دے۔ اور اب پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کافروں سے پیدا ہونے والا ہے، اس کا باپ دادا مشرک ہے، رب پھر یہ بھی نہیں دیکھتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا بتوں کو پوجنے والے نہیں تھے بلکہ بتوں کو بنانے والے تھے، لوگوں کو ان کی طرف عبادت کی پیغام اور اسی طرح ان کو یہ طریقہ دکھانے والے تھے۔ رب نے ان کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر کے اندر کر دی اور رب نے نبوت عطا کر دی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یا اللہ میں فرعون کے دربار میں جانے لگا ہوں، میری زبان پر لکنت ہے، میرے اندر فن خطابت کم ہے، میرے بھائی کی زبان ٹھیک ہے جس کا نام ہارون ہے، یا اللہ اس کو بھی نبوت عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ کی دعا پر حضرت ہارون کو نبوت ملی اور فرعون کے دربار میں جا کر اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی عمر کم ہے، انسان ابھی بچپن کے اندر بولتا بھی نہیں، حضرت عیسیٰ کو زبان عطا کر دی، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں اور اللہ نے مجھے جو کتاب عطا کرنی ہے وہ نماز کا حکم عطا کرنے والا ہے، وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آباء و اجداد سردار تھے اور مکہ کے وادی کے اندر خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے پر یہ مامور تھے، مکہ کے اندر بت پرستی کا یہ دور تھا، اللہ تعالیٰ نے انہی کے بیچ میں ایک ایسا رسول پیدا کیا جن پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا اعلان کیا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں، ہم نے آپ کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور یہ کسی مردوں میں سے باپ نہیں ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو حیات رہیں، آقا کے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے طیب، طاہر، ابراہیم، بچپن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اس وجہ سے بلایا کہ کائنات کے لوگ ان کا یہ سلسلہ سرداری چلتا رہا ہے، لوگ جس طرح سردار کی عزت کرتے ہیں اسی طرح اس کے بیٹے کی بھی عزت کرتے ہیں۔ آقا کے جانے کے بعد ان کی اولاد کو نبی نہ سمجھ لیں، آقا کے جانے کے بعد نبوت کے فرائض جو ہیں حضرت رسول اللہ کے بیٹوں کو نہ دے دیں، فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور ہم نے آقا کو ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے۔
آقا ساری کائنات کے نبی بن کر آئے ہیں، ساری کائنات کے معلم بن کر آئے ہیں، ساری کائنات کے ہادی بن کر آئے ہیں، ساری کائنات کے پیشوا بن کر آئے ہیں۔ اور رب العالمین کا قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ رب نے تورات کو بھی نازل کیا، مکمل نہ دین کو کیا۔ رب نے انجیل کو نازل کیا، دین کو مکمل نہ کیا۔ رب نے حضرت داؤد پر زبور کو نازل کر کے دین کو مکمل نہ کیا۔ رب العالمین نے آسمان سے اس کتاب قرآن مجید کو نازل فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مبعوث کر دیا۔ فرمایا کہ اب میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ مسلمانوں، یہ اللہ نے ہم پر خاص انعام کیا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور وہ میں نے آپ کو تحفے کے طور پر آپ کو دے دیا ہے۔ اور کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ سورۃ السبا ہے، آیت نمبر 28 ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے نازل فرمایا ہے، ساری کائنات کے لیے مبشر بنا کے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ آقا جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، آقا کو مبشر بنا کے مبعوث کر دیا، آقا کو نذیر بنا کر مبعوث کر دیا، آقا جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، حقیقت میں اکثر لوگ وہ آقا پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کائنات کے اندر تقریباً 8 ارب انسانیت بستی ہے۔ 8 ارب کے اندر صرف 2.5 یا 3 ارب ایسے افراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ حق آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، رب کی توحید کا اعلان ہو چکا ہے، پیغمبر اعظم کی ختم رسالت کا اعلان ہو چکا ہے۔ پھر کچھ لوگ ماننے والے ہیں، اکثر نہیں ماننے والے۔ فرمایا جنہوں نے مان لیا وہ بڑے نصیبے والے لوگ ہیں، جنہوں نے مان لیا ان پر اللہ کی خاص رحمت ہو گئی ہے۔ اور ہمارے لیے بڑی خاص رحمت یہ ہے کہ ہم ایسے گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں۔ ہم ایسے گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور ہم ایسے معاشرے ایسے ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں جو کہ لا الہ الا اللہ کے عنوان پر لیا گیا ہے۔ یہ اللہ نے ہم پر خاص رحمت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ آقا سورۃ اعراف سنا کر اس کائنات کو پیغام دے دو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ آقا مکہ میں آئے ہیں صرف مکہ والوں کے نبی ہیں، آقا مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں صرف مدینہ والوں کے نبی ہیں۔ آقا اس کائنات کے لوگوں کو پیغام دے دو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، جمیع انسانیت کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، جمیع انسانیت کا ہادی بن کر آیا ہوں۔ اگر اس کائنات کے اندر عیسائی بھی ہے آقا ان کے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں، کوئی یہودی ہے آقا ان کے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں، کوئی طاہری ہے آقا اس کے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں، کوئی ظاہری ہے آقا اس کے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں، کوئی بت پرست ہے آقا اس کے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں، کوئی ہندو ہے آقا اس کے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں۔ لیکن جو مان لیتا ہے وہ پکا مسلمان مومن بن جاتا ہے، جو نہیں مانتا وہ اپنے دین کے مطابق عیسائی رہ جاتا ہے، یہودی رہ جاتا ہے۔ رب العالمین کا قرآن اس بات کا اعلان ہے، عالم ارواح ہے، رب العالمین نے توحید کے عنوان پر جلسہ کیا ہے۔ لوگوں میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں رب؟ سب انسانیت نے کہا کہ کالو بلا، مولا تو ہی ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں بنایا
ہے, تو نے ہمیں انسان بنایا ہے, تو نے ہمیں ایک پتلے سے بنایا ہے, ہماری روحوں سے سوال کیا گیا, ہم نے کہا کہ کالو بلا, یا اللہ تو ہمارا رب ہے, یا اللہ تو ہمارا بادشاہ ہے, یا اللہ تو ہمارا شہنشاہ ہے, تو ہمارا مالک ہے. ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا. رب نے کہا کہ اب میری مجلس کے اندر صرف وہ افراد بیٹھے جن کو میں نے نبوت عطا کر دینی ہے. اللہ نے ان نبوت والے افراد یعنی کہ ساری انسانیت میں سے وہ ایسے پیغمبر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, جن کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے, جن کو نبوت عطا کرنی تھی, آقا نے اللہ نے ان کے سامنے اس عقیدے کو رکھا کہ اب توحید کا جلسہ ہو گیا ہے, اب رسالت کا جلسہ ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. لوگوں میں نے اس بات کے لیے آپ سے یہ وعدہ لینا ہے, اے نبیوں کی جماعت میں نے اب وعدہ لینا ہے, اب رسالت کا اعلان کرنے کے لیے میں نے آپ سے یہ وعدہ لینا ہے. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. آپ کی نبوت کے اندر اگر میرا آخری پیغمبر آ جائے, آپ کی نبوت کے سکے کے اندر اگر میرا آخری پیغمبر آ جائے, آپ کی نبوت کے زمانے کے اندر اگر میں نے آخری پیغمبر کو مبعوث کر دیا, لَتَنصُرُنَّهُ لَتُؤْمِنُنَّهُ, آپ نے ایمان بھی لے کر آنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق ہیں, حضرت عمر پڑھ رہے ہیں, حضرت موسیٰ پر یہ تورات کی آیات نازل کی گئی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہے. آقا کے چہرے کو دیکھا, یہ چہرہ سارا کے سارا سرخ ہو گیا. آقا فرمایا کہ حضرت عمر, حضرت آقا کا چہرہ آپ نے نہیں دیکھا, آقا کا چہرہ تو ذرا دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول النبی, میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آیا ہوں اور اسلام پر میں راضی ہو چکا ہوں. آقا میں صرف اپنے علم کے اضافے کے لیے پڑھ رہا تھا. فرمایا کہ اگر یہ حضرت موسیٰ کی کتاب تورات کے تو اوراق پڑھ رہا ہے, حضرت موسیٰ اگر خود بھی آ جاتے ان پر بھی یہ واجب تھا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, وہ میری ذات پر ایمان لے کر آتے اور میری مدد کرتے. میں دین اسلام کا پکار کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ بھی میرے بھائی ہیں, حضرت موسیٰ کا حق یہ بنتا تھا وہ بھی میرا ساتھ دے. اے موسیٰ کی کتاب پڑھنے والے عمر, تیرا یہ حق بنتا ہے. اب ایسی کتاب آ چکی ہے, اب ایسا کلام آ چکا ہے جس نے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے, جس کی زبان پر, جس کی کلام پر پہلی جو نبوت نازل کی گئی ہے وہ کم ہو گئی ہے, یہ اعلیٰ بن گئی ہے. یعنی کہ قرآن ساری کتابوں کا سردار بن گیا ہے, یعنی کہ قرآن ساری کتابوں کی اول پوزیشن حاصل کرنے والی بن گئی ہے. وہ بھی رب کی کتابیں ہیں, ہمارا ایمان ہے, وہ بھی رب کا کلام ہے, ہمارا ایمان ہے. لیکن رب العالمین نے قرآن کو نازل کر کے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے, فضلت علی الانبیاء بستین, کائنات کے لوگوں تمام انبیاء کرام پر مجھے 6 چیزوں کے اعتبار سے فضیلت عطا کر دی گئی ہے. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جوامع کلم مجھے عطا کر دیا ہے, میں تھوڑی بات کرتا ہوں اس کا مفہوم زیادہ ہے. رب العالمین نے مجھے فن خطابت اور جوامع کلم عطا کر دیا ہے, میں جوامع کلم اور بڑا اچھا کلام کرنے والا ہوں, یہ رب العالمین نے مجھ کو عطا کر دیا ہے. اور اللہ نے میرا روب کافروں کے دل کے اندر بٹھا دیا ہے, مجھے روب عطا کر دیا ہے, اس کی وجہ سے کفر پر لرزہ طاری کر دیا جاتا ہے. اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد کی ہے. فرمایا تیسری بات یہ ہے, اللہ نے مجھے جو مال غنیمت کا جو حصہ ہے اس کو حلال قرار دیا گیا ہے. پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت تھا, آسمان سے آگ آتی, وہ مال غنیمت کو تیس نیس کر کے, وہ مال غنیمت کو اسی طرح نیست و نبود کر کے اس کو جلا کر اس بات کا
پیغام کرتی کہ اللہ نے آپ کے جہاد کو قبول کر لیا ہے. فرمایا میری امت کے لیے یہ پیغام ہے مال غنیمت کا جو حصہ ملے گا وہ ہمارے لیے اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے. اور اسی طرح فرمایا اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے اور مجھے اللہ نے ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. پہلے نبی آتے رہے, ایک علاقے کا کوئی نبی بن کر آتا, کوئی ایک شہر کا نبی بن کر آتا, کوئی ایک ضلع کا نبی بن کر آتا, کوئی ایک تحصیل کا نبی بن کر آتا, کوئی ایک ملک کا نبی بن کر آتا, کوئی ایک خطے کا نبی بن کر آتا. اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے, میں ساری کائنات کا نبی بن کر آیا ہوں. فرمایا وختم بی النبیون, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ نبیوں کا اختتام کر دیا ہے, میرے ساتھ نبیوں کی مہر لگا دی ہے, میرے ساتھ نبی, میرے ساتھ تمام انبیاء کرام کا سلسلہ نبوت بند ہو چکا ہے. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یبقى من النبوہ. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں نے آقا کی زبان نبوت سے سنا ہے اب نبوت باقی نہیں رہے گی الا مبشرات, مگر مبشرات باقی رہیں گی. قال وما مبشرات, لوگوں نے سوال کیا, صحابہ کرام نے سوال کیا کہ مبشرات کیا چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الرؤیا الصالح, لوگوں جو نیک خواب ہیں یہ مبشرات ہیں. نیک خواب کا آ جانا, سچے خوابوں کا آ جانا, نبوت کے بعد یہ سلسلہ تو جاری رہے گا لیکن نبوت باقی نہیں رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر 27 لوگ ایسے آئیں گے جو کذاب ہوں گے, دجال ہوں گے, نبوت کا دعویٰ کریں گے. ان میں سے 4 خواتین ہوں گے, 4 عورتیں ہوں گے, لیکن وَإِنِّي خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, لوگوں سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میں آخری نبی بن کر آیا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع ہے, اے میرے پیارے علی اب تو نے مدینہ کے اندر رہنا ہے, ہمارے ساتھ تبوک کے اندر نہیں جانا. حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لبیک و صادق, آقا میں آپ کا غلام علی حاضر ہے لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ نے مجھے طاقت عطا کی ہے, اللہ نے مجھے بہادری عطا کی ہے, میں تو میدان جہاد جانے کا ارادہ رکھتا ہوں, آپ نے مجھے عورتوں کے لیے روک دیا ہے, آپ نے مجھے بچوں کی نگہبانی کے لیے روک دیا ہے. آقا فرماتے ہیں علی کیا اس بات پر خوش نہیں کہ جس طرح مقام حضرت موسیٰ کا ہارون کے ساتھ ہے اسی طرح میرا تیرے ساتھ مقام ہے. تم جس طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون ان کے بھائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم کی نگرانی کے لیے نگہبان کو مقرر کر دیا, اسی طرح میں تبوک کے اندر جا رہا ہوں, مدینہ کی نگرانی کے لیے میں نے علی تیرا انتخاب کیا ہے اور اس بات کا ساتھ اعلان کیا انی ہوں لا نبی بعدی. لیکن حضرت موسیٰ کے بعد ہارون ان کا نبی بن گیا تھا, ہارون ان کا جو بھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی تھی, لیکن انہو لا نبی بعدی, میرے بعد نبی نہیں آنے والا. یعنی کہ اسی طرح مقام ہے جس طرح موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا اسی طرح میں محمد علی تیرے ساتھ ہے لیکن میرے بعد نبی نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاء, لوگوں میں نبیوں میں سے آخر میں آنے والا ہوں, وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ, اور تم جو جماعت ہے یہ آخری امت بن کر آئے ہو. یعنی کہ میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو, میں آخری رسول ہو تم آخری امت ہو, میں آخری رہبر ہو تم آخری امت ہو. فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا مقام عطا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو, اسی طرح حضرت آدم سے یہ سلسلہ چلتا رہا, حضرت
عیسیٰ تک آیا ہے. اگر میں اپنی زبان میں یہ کہوں تو اس انداز سے کہتا ہوں, اللہ نے حضرت نوح کو نبوت عطا کر دی, حضرت ادریس کو نبوت عطا کر دی, حضرت الیاس کو نبوت عطا کر دی, حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کر دی, حضرت الیاس کو نبوت عطا کر دی, حضرت ابراہیم کو نبوت عطا کر دی, حضرت یوسف کو نبوت عطا کر دی, حضرت اسحاق کو نبوت عطا کر دی, حضرت اسماعیل کو نبوت عطا کر دی, حضرت یوسف کو نبوت عطا کر دی, حضرت یعقوب کو نبوت عطا کر دی, حضرت شیش کو نبوت عطا کر دی, حضرت یونس کو نبوت عطا کر دی, حضرت داؤد کو نبوت عطا کر دی, حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کر دی, حضرت ہارون کو نبوت عطا کر دی, حضرت عیسیٰ کو نبوت عطا کر دی. جب آخری پیغمبر کی باری آئی, جب ہمارے نبی کی باری آئی, اللہ نے نبوت بھی عطا کر دی اور ختم نبوت بھی عطا کر دی. یہ میرے پاک پیغمبر کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی آخری نبوت کے ساتھ بھیجا ہے, آقا کی بات بھی آخری بات بنا کر نازل فرمایا ہے, اور رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے, ان کا عنوان بھی زمانے کی تاریخ کے اندر موجود ہے. وہ کذاب ٹھہرے, وہ دجال بنے, اس زمانے کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوئے, ان کا نام بھی تاریخ کے عنوان کے اندر موجود ہے. کبھی اسود انسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, کبھی طلحہ اصلی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, کبھی مالک بن سویرہ اسی طرح نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, کبھی مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, کبھی مختار, کبھی حارث, کبھی مرزا غلام احمد قادیانی, کبھی مسیح الدین ندوی, کبھی چراغ الدین جمونی, کبھی ظاہر الدین عروبی, کبھی محمد بخش قادیانی, کبھی یار محمد وکیل, کبھی عبداللہ تماپوری, کبھی اسی طرح سید عابد بجلی, کبھی عبداللطیف گنجوری, کبھی ڈاکٹر محمد صدیق, کبھی ماسٹر محمد احمد, کبھی احمد نور کابلی, کبھی نبی بخش بسروری, کبھی عبداللہ پٹواری, کبھی فضل احمد چنگا برگانی, کبھی غلام احمد مسلے, کبھی خواجہ اسماعیل لندن, کبھی سید محمود شاہ گجرانوالا. حال کے اندر فیصل آباد کے اندر اس خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا کیا حال ہوا ہے, اور علماء کرام اس بات کا اعلان کرتے ہیں اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے دلیل مانگنے والا بھی ایمان کے اندر کمزور ہے. نبوت کی کوئی دلیل نہیں مانگی جا سکتی کیونکہ آخری نبی آ گیا ہے, اس نے نبوت کے دروازے کو بند کر کے آ گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے بعد اب آخری نبی بنا کر بھیجنا ہے, اس کا اتنا مقام ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مجھ کو اس نبی کے تسمے کھولنا نصیب ہو جائے یہ بھی میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کائنات کے اندر ایک ایسا نبی پیدا کرنا ہے جو آخری نبی پیدا ہوگا, وہ یثرب کی وادی کے اندر, کھجوروں والی وادی کے اندر پیدا ہوگا. اس کا اتنا مقام ہے, اتنا مقام ہے, اس کے امتی کا اتنا مقام ہے. اگر حضرت موسیٰ مجھے اگر امتی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے یہ میرے لیے اعجاز کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی ہال کے اندر یہ قانون پاس ہوا کہ جو بھی ختم نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت سے ہو, چاہے لاہوری قادیانی ہو یا احمدی قادیانی ہو, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. دائرہ اسلام کے اندر صرف وہی رہے گا جو ختم نبوت کا اعلان کرنے والا ہے, جو قرآن کو ماننے والا ہے, رسول اللہ کو ماننے والا ہے. اور اس بات کا سب کے اندر اتحاد ہے, ہم نے ختم نبوت پر پہرا بھی دینا ہے, اس کی آبیاری کے لیے کام بھی کرنا ہے. اور اسمبلی ہال کے اندر یہ قانون تب پاس ہوا تھا کہ آپ نے پاکستان کی حدود کے اندر نہ ان کی عبادت گاہ بننی چاہیے, نہ یہ اعلانیہ طور پر
جلسے جلوس کرے، نہ لوگوں تو تبلیغ کرے، لیکن پاکستان کے حالات نساز رہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ہے، اسلام کا ملک تو ہے، لیکن اسلامی قوانین نافذ نہیں۔ قادیانی آج بھی ماڈل ٹاؤن کے اندر ہے، قادیانی آج بھی گارڈر ٹاؤن کے اندر ہے، اپنے اسی طرح گری شاو کے اندر ان کا مرکز ہے، اسی طرح ربوہ کے اندر مرکز ہے۔ ابھی حال کے اندر بتا رہے ہیں کہ جہاں پر یہ سارے جہاز اترنے ہیں وہاں پر جو حصہ مقرر کر دیا گیا ہے انہوں نے وہاں زمین لے کر اپنے مرکز کو بنانا ہے، اور انفرادی طور پر یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہمارے غلام احمد قادیانی وہ نبی ہے، لوگوں ان کا کلمہ پڑھو، ہم اتنے پیسے دیں گے، اتنا ویزا دیں گے۔ لوگوں کو ویزے دینے کے لالچ پر اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، پیسے دے کر اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ پیسہ حیثیت کے حامل نہیں، یہ ویزے حیثیت کے حامل نہیں، اصل ایمان ہے وہ ایمان اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان ہے۔ ہم نے قرآن کی بھی حفاظت کرنی ہے، اللہ کے توحید کی بھی حفاظت کرنی ہے، رسول اللہ کے ختم نبوت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قادیانی پاکستان کی عدالت کے اندر پیش ہوا کہ ہمارا جرم کیا ہے، لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ جج نے اپنی جیب سے 5,000 روپے کا نوٹ نکالا، اس سے پوچھنے لگا یہ نوٹ کیا ہے؟ کہا کہ 5,000 روپے نوٹ ہے، بڑا قیمتی ہے، یہ کرنسی ہے پاکستان کی۔ کہا کہ یہ کرنسی تم بنا سکتے ہو؟ ہر گھر والا بنا سکتا ہے، مشین لا کر بنائے، وہ جرم کرے گا؟ کہا کہ ہاں وہ جرم کرے گا، یہ حکومت کا کام ہے، حکومت کرنسی بنائے، حکومت روپے پیسہ بنائے۔ کہا کہ اگر کوئی اور بنائے گا، کہا کہ حکومت کو چاہیے پھر اس کو سزا دے، کیونکہ اگر ہر گھر میں پیسے لگانے اور پیسے بنانے کی مشین بن گئی، حکومت کی اور اس کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ کہا کہ یہی حال ہے ختم نبوت کے حوالے سے، یہ پاکستان کی حکومت نے نوٹ شائع کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ انتخاب کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، کسی اور کے پاس اختیار نہیں۔ اگر ہر کوئی نبی بننے کا دعویٰ کر دے، ملک کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا، اس کی سزا پھر جرم کی ہے، اس کی سزا پھر اس کو اسلام سے خارج کر دینے کی ہے۔ اللہ کا اختیار ہے، اللہ جس کو نبی بنائے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نبی نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح پاکستان کی کرنسی کو بنانے کا اختیار پاکستان کی حکومت کو ہے، گھر گھر کو اختیار نہیں کہ پاکستان کی کرنسی بنائے۔ اگر جو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی کرنسی بنائے گا، اس کو جیل خانے میں بند کر دیا جائے گا۔ اگر دنیا کے اندر نبوت کے نبی کے آ جانے کے بعد، ختم نبوت کے آ جانے کے بعد، رسول اللہ کے آ جانے کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا، کل قیامت کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہی فرق ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی کوئی بات ہو ہمیں محسوس ہو جائے یہ قادیانی ہے یا اپنی تبلیغ کر رہا ہے، رضیت باللہ، حضرت
حضرت عمر کی وہی دعا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یا اللہ یہ روپے پیسے میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ دنیا کے ویزے میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ سونا چاندی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھی، یہ مکان میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میرے دل کے اندر یا اللہ ایمان ہے، میرے دل کے اندر ایمان کی چنگاری ہے، میرے دل کے اندر یا اللہ توحید کا عقیدہ ہے، میرے دل کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یا اللہ میں اسی پر موت چاہتا ہوں، میرا آخری وقت بھی آئے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یا اللہ جب بھی مجھے موت آئے، یا اللہ ختم نبوت پر موت آئے، اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انشاءاللہ تعالی جو اگلا جمعہ ہے، ہمارے استاد محترم مرکز بیت العتیق کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد شفیع طاہر صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی انشاءاللہ تعالی وہ جمعہ پڑھائیں گے جادو جنات کے عنوان پر۔ تو ہر بھائی خود بھی تشریف لایا کرے، وقت پر تشریف لائیں، 1:15 بجے کا جمعے کا ٹائم ہے، وقت پر تشریف لائیں، ساتھ ہر بھائی دو بھائیوں کو دعوت دے، انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا۔ جو بات جمعے میں آپ کو نصیب ہوتی ہے، جو آپ کے پلے میں ڈالی جاتی ہے، جو آپ کے دامن میں رکھی جاتی ہے، تو اللہ کا نام لے کر لوگوں تک بھی پھیلایا کریں، اپنے گھر والوں کو بھی سنایا کریں، کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا، ہم نے نبیوں کا پیغام آگے تک پہنچانا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو ختم نبوت کا پیغام دینا ہے، عقیدہ توحید کا پیغام دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبیوں کے صف میں شامل فرمائے، العلماء ورثۃ الانبیاء کے سب میں شامل فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے اسی مرکز کے اندر ہجامہ کیمپ لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ سنگی لگوائیں۔ آج کے دور میں اس کا نام تبدیل کر کے ہجامہ رکھ دیا گیا ہے، انگریزی زبان کا یہ لفظ ہے، سینگی کو ہجامہ بھی کہتے ہیں۔ اگر جہاں پر کوئی تکلیف آپ کو محسوس ہو رہی ہے، جادو جنات کا کوئی اثر ہے، وہاں پر بھی ہجامہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحمت کرتے ہوئے اس کی بیماری کو دور فرما دیتے ہیں۔ جسم کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، ہمارے محترم محتسم صاحب انشاءاللہ تعالیٰ جمعے کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو علاج کرنا ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسألك الجنة الفردوس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔